اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دوستو، ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو تک مغربی دنیا میں دین سے دوری کے اسباب کے بارے میں گفتگو کی اور تقریباً 5 اسباب آپ کے سامنے پیش کیے۔ آخری سبب جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا وہ اظہار نظر غیر متخصص۔ جب غیر متخصص افراد کسی چیز میں اظہار نظر کرنے لگتے ہیں تو بہرحال مشکلات پیش آ جاتی ہیں۔ اسی کے ذیل میں اب بس اس کا تتمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ استاد شہید مطہری اس بارے میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جو صاحب کتاب نے بھی یہاں پر ذکر کیا ہے۔ کہہ رہے ایک شخص نے پوچھا کہ بھائی اگر اونٹ کے پر ہوتے تو کیا ہوتا؟ خدا نے اونٹ کو پر کیوں نہیں دیے؟ دوسرے نے کہا کہ اگر خدا اونٹ کو پر دے دیتا تو پھر ہمارا تو جینا محال ہو جاتا، ہم زندہ نہیں رہتے۔ کہ کیوں بھائی؟ کہ اونٹ جو ہے وہ ہماری مٹی کے بنے ہوئے گھروں کو خراب کر دیتا۔ یا مثلا کسی نے پوچھا کہ بھائی خدا کے بارے میں کیا دلیل ہے کہ خدا موجود ہے؟ اس نے کہا کہ اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر کیوں لوگ کہتے کہ کوئی ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں اتنے سارے، تو اس کا مطلب جی ایسی دلیلیں ہیں کہ جو کسی بھی چیز کے اس بات کے لیے اگر پیش کی جاتی ہیں تو بجائے اس کے کہ اسے ثابت کرے نقصان زیادہ پہنچا سکتی ہیں اس طرح کی دلیل۔ کیونکہ جب بھی صاحب عقل و شعور اس طرح کی دلیلیں سنے گا تو وہ سوچے گا شاید ان کا دین بھی ایسے ہی سست اور بے بنیاد ہوگا کہ جس کی وجہ سے ان کی دلیلیں بھی اتنی بے بنیاد ہیں۔ تو یورپ میں بھی یہی ہوتا تھا کہ دین سے جو دفاع کیا ان لوگوں نے اس طریقے سے دفاع کیا کہ وہ خلاف عقل و شعور۔ چھٹا عامل جو آج سے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور 7واں عامل بھی آج انشاءاللہ پیش کریں گے مختصر طریقے سے اور تطبیق کر کے اب ان عوامل کی بحث کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اگلے جلسے سے اہم ترین بحث علم کلام کی توحید شروع ہو جائے گی۔ ناسازگار نشان دادا نے دینداری باسعادت کا دنیا، یہ بھی ہم نے کسی حد تک کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا، کیونکہ کلیسا یہ کہتا تھا کہ بھئی دیکھو اگر آپ کو دنیا میں آرام چاہیے تو آخرت میں آرام نہیں ملے گا، لہذا اگر آخرت کا آرام تمہیں چاہیے کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کا آرام ہوگا، وہ ایسا آرام ہے کبھی ختم نہیں ہو، تو پھر دنیا کی لذتوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ لہذا انہوں نے روحانیت اسے رواج دیا، کیونکہ بہرحال جنسی شہوات بھی ایک طرح کی لذات بلکہ بالا ترین لذت ہے اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو لوگ روحانیت کی طرف آنے لگے کہ ہاں بھائی اس طرف جانا ہے ہمیں۔ تو یہ جو چیزیں تھیں یہ ایسی تھی کہ جو انسان کی جو فطریات یا اس انسان کے جو غرائز ہیں اس کے انسان ہونے کے یا حیوانیت کے اعتبار سے اس کی جو ضروریات ہیں ان کے اوپر وار کر رہی تھی۔ تو جو انسان فطری طور پر اپنے بارے میں سوچتا تو وہ سوچتا بھائی اس کے بنا ہم نہیں رہ سکتے۔ اب وہ نتیجہ نکلتا تھا کہ کیونکہ ہم ان غرائز کے بنا نہیں رہ سکتے لہٰذا ہم دین کو ہی قبول نہیں کرتے کہ جو ان غرائز سے ہمیں دوری کرنی پڑے۔ تو انہوں نے اس طریقے سے دنیا کو پیش کیا تھا کلیسا نے کہ یا تو انسان
دنیا میں آرام لے سکتا ہے یا آخرت میں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہاتھ میں لٹو ہوں جیسے اسلام میں ہے۔ اسلام میں یہ کہ دنیا اور آخرت دونوں کا آرام تمہارے لیے، صحیح زندگی کرو دنیا میں، اصول و قواعد کے تحت زندگی کرو دنیا میں، تو یہ اصول و قواعد کے تحت زندگی جو دنیا میں کرو گے یہی آخرت کی بہترین زندگی کا سبب بن جائے۔ یہ ایک عامل تھا جو کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ساتواں عامل جو جس میں مبتلا تھے کلیسا والے اور غیر کلیسا والے عام افراد، یورپ میں آزادی کا تصور ایک الگ ہی رہا کہ جو اگر ہم تعریف کریں آزادی کی اس کے برخلاف جا سکتا ہے۔ مثلا ہمارے یہاں پہ جو آزادی کا تصور ہے وہ ایک خاص حریم کے اندر رہ کر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کے حریم پامال کریں، آپ دوسرے کے حدود کی رعایت کرتے ہوئے آزاد ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ یہ آزادی ہے ہمارے یہاں پہ، چاہے اسلامی اعتبار سے سوچ لیجیے یا مشرقی تہذیب کا جز سمجھ لیجیے اس آزادی کو۔ مثلا آپ مثال کے طور پہ آپ آزاد ہیں، اپنے گھر میں آزاد ہیں، آپ بغیر لباس کے رہ لیجیے، آپ آزاد ہیں، کسی بھی طرح سے رہے آپ اپنے گھر میں آزاد ہیں، لیکن گھر میں بھی پھر اصول و قواعد شروع ہو جائیں گے۔ مثلا بچوں کے سامنے آپ ہر طرح سے نہیں رہ سکتے، بیٹیوں کے سامنے آپ ہر طرح سے نہیں رہ سکتے، محدودیتیں شروع ہو جائیں گی۔ اب اگر وہ گھر میں جو آپ کی آزادی ہے وہی مثلا اگر باہر آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ باہر ننگے آگے نکل کے، جیسے یورپ میں آج کل ہو رہا ہے کہ جنہوں نے آزادی کا غلط مطلب لیا ہے وہ معاشرے کو خراب کرنے کے لیے وہ طوفان بدتمیزی روڈوں کے اوپر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ وہ کیوں کر رہے تھے؟ آزاد، ارے بھائی آپ آزاد ہیں لیکن دوسرے کی آزادی، ایک مثلا میرا حق نہیں کہ میں صاف ستھری چیزیں دیکھوں باہر، میرا حق نہیں ہے کہ میں ایک ایسے معاشرے میں زندگی کروں کہ جہاں باہر دیکھوں سب اچھے لوگ ہوں، اچھی چیزیں ہوں۔ اب جب کوئی برا کام کر رہا ہوگا تو میری آزادی سلب نہیں ہو رہی اس میں، اس چیز کو نہیں سوچو یورپ والوں نے، انہوں نے ایک طرفہ آزادی کو سوچا۔ نہیں، آزادی وہ ہے کہ جو انسان خود آزاد رہے لیکن دوسرے کی آزادی سلب نہ کرے۔ مثلا ہم ڈھول تاشا لے لیں، ڈھول تاشا لے کے اور ہم بجائے چلے جائیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ میں آزاد ہوں بھائی، میں یہ کر رہا ہوں۔ ارے بھائی تم آزاد ہو لیکن یہ حق تمہیں کس نے دیا ہے کہ دوسروں کی آزادی سے انہیں بھی تو حق ہے کہ سکون میں رہے، وہ تمہاری وجہ سے دوسروں کو اذیت ہو رہی ہے، تو ایسی آزادی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو دوسروں کی آزادی کے برخلاف ہے۔ کہ میں حاکم ہوں، میں جسے چاہے جیل میں ڈال دوں، میں جسے چاہے یہ سب کروں۔ ارے بھائی ٹھیک ہے آپ حاکم ہیں لیکن آپ دوسروں کی آزادی کو سلب نہیں کر سکتے، آپ صرف انہی افراد کو سزا دے سکتے ہیں کہ جو سزا کے مستحق ہو، صرف یہ کوئی حاکم ہے تو مطلقاً آپ کسی کو بھی لے کے جیل میں ڈال دیں گے، یہ طریقہ نہیں ہوتا، یہ خلاف ہے آزادی کی۔ یہ ہماری مشرقی آزادی ہو یا اسلامی آزادی ہو تو اس کے تصور کے برخلاف تصور ہے جو یورپ میں تھا۔ اب جب دین آیا تو دین کو انہوں نے سوچا کہ ہماری آزادی کے خلاف ہے، ہماری مادی گرہی کے خلاف ہے، ہمیں یہ اس طرح سے شہوت رانی پہ مجبور، شہوت رانی کے آڑے آئے گا دین کہ جو ہم چاہتے ہیں، جسے ہم آزادی تصور کرتے ہیں، جسے ہم زندگی تصور کرتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ ان فجورات اور برائیوں میں جو مبتلا تھے ان سے دور ہوتے، انہوں نے کہا نہیں، جو ان برائیوں سے روکے گا ہم اسے ماننے کے، تو انہوں نے دین کا انکار کیا۔ تو فساد اخلاقی و عملی پذیرفتن دین قیود و محدود تھائی را در رفتار انسان کو وجود یاب ہے، یعنی دین کو قبول کرنا سبب بنتا ہے کہ انسان کچھ قیدوں کو، کچھ محدودیتوں کو قبول کرتا ہے اپنے عمل میں۔
ازین رو اس وجہ سے کسانی کے غرق در شہوت ہے مادی ہستن، جو لوگ مادی شہوات میں گرفتار ہیں، مادی خواہشات مبتلا ہیں، جنسی خواہشات مبتلا ہیں، وہ دین رات سدی در برابر آزادی عمل خود میدانند، اور دین کو ایک رکاوٹ مانتے ہیں، ایک صد مانتے ہیں کہ وہ آپ اپنے کام کو آزادی کے ساتھ کر سکیں، شہوت رانی کو اور دوسری چیز کو، تو جب وہ رکاوٹ مانتے ہیں تو با انکار دین راہ خدا باز نہیں پڑا، وہ کہتے ہیں کہ دین کو ہی نہیں ماننا، کہ دین ہی موجود نہیں، خدا ہی موجود ہے، تاکہ ان کی شہوت رانی کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، وہ اپنے اس برے کام کو جاری رکھ سکے۔ قرآن کریم نے فرمایا، قرآن کریم فرماتا کسانی کا در تحقیق ماد مرددن، جو لوگ ماد کی تحقیق میں شک میں مبتلا ہیں، شبہ علمی ناداران، ان کے پاس کوئی علمی اعتراض نہیں ہے، علمی شبہ نہیں ہے، بلکہ شہوت عملی داران، کیوں؟ کیونکہ وہ قید اور کسی بھی طرح کی محدودیت برداشت نہیں کر سکتے، وہ چاہتے ہیں بغیر کسی قید و بند کے۔ مثلا یورپ میں آج ہمارا مشرقی معاشرہ بہت اچھا، ہمارے ہندوستانی معاشرہ، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور مشرق وسطیٰ کا لے لیجیے، کلن مشرقی معاشرہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کتنا بھی مثلا دین سے دور ہو مگر کچھ محدودیتیں ایسی اور اخلاقی محدودیتیں ہم سب رعایت کرتے ہیں، بہن ماں وغیرہ، یہ سب ہمارے یہاں پہ مقدس رشتے ہیں کہ جن کے لیے ہم اپنی جان تک دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، ان کی پاکیزگی ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ لیکن یورپ میں یہ سب رشتے تار تار ہو گئے ہیں۔ اب وہاں پہ یہ ہونے لگا سوال کہ کیوں مثلا ہم اپنے محرم سے یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے، استغفر اللہ۔ تو یہ جو چیز ہے معاذ اللہ، یہ انسان کی پست ترین منزلوں میں پہنچنے کی علامت ہے، انسان کے حیوانیت میں غرق ہونے کی علامت ہے۔ جیسے حیوانوں میں کوئی قرابت رشتہ داری حدود نہیں ہوتی ان مسائل میں، ایسے ہی یہاں پہ یورپ میں ہے، اور اس کے بعد دعوے دار ہیں ہم انسان۔ ارے یہ چیز جو انسانیت والی تھی وہ تو ترک کر دی، جو حیوانیت والا شعبہ تھا اس میں تم غرق ہو گئے، اور پھر کہہ رہے انسان۔ قرآن کریم بھی اس چیز کو مانتا ہے کہ ان لوگوں کا کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے کہ جو مثلا اس اعتراض کو بیان کرے، جس کے بارے میں جواب دیا جائے، تحقیق کیا جائے، بلکہ صرف شہوت عملی ہے کہ جو سبب بن رہی ہے کہ یہ خدا کا انکار کر دے، معاد کا انکار کر دے، روز حساب و کتاب کا انکار کر دے۔ تو اگر وہ روز حساب و کتاب کو مانیں گے، قیامت کو مانیں گے، دین کو مانیں گے، خدا کو مانیں گے، وہ ایسا نہیں کر سکتے، اس طرح سے شہوات میں غرق نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی خیر بد نہ رہے، بس۔ اب وہ اگر مثلا قیامت کو مانیں گے تو ایک قید و بند آ جائے گی، دین کو مانیں گے تو ایک قید و بند، روزے جزا و حساب کو مانیں گے تو ایک قید و بند آ جائے گی، اسی کے انکار کر تو کوئی قید و بند نہ آ جائے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ دوسری طرف سے جب انسان برائیوں میں غرق ہو جاتا ہے تو پھر جو خوبی قبول کرنے والی اس کی صلاحیت ہوتی ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے یا کم سے کم بے جان ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی اچھا ہی نظر نہیں آتا، صرف وہ اس کے دماغ میں فل ٹائم وہی بھرا رہتا ہے، بس کوئی اچھائی اس کے ذہن میں نہیں۔ اشوئے دیگر دوسری طرف سے گناہ و فساد اخلاقی گناہ اور دوسرے گناہ، وہ عملی اور عملی گناہ، عملی فساد، مانع از پذیرش حق و حقیقت میں شامل۔ یہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حق کو قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ حق ایک ایسا نور ہے جو ذرا ظرف چاہیے، جس کے لیے جگہ ایک مناسب چاہیے، اچھی جگہ چمکتا ہے، یا یہ ایسا شربت ہے کہ جو ہر گلاس میں نہیں آ سکتا، بلکہ خاص ظرف چاہیے اس کو۔
العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، تو علم نور ہے، تو نور ہر کسی کے دل میں نہیں آ سکتے، اسی کے مادہ تو ادھر سے توفیق بھی ہوتی ہے، ادھر آمادگی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو توحید ہے، توحید ایسا دانا ہے، ایسا بیج ہے کہ جو ہر زمین میں نہیں اگایا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے ایک مساعد زمین چاہیے تاکہ اس کے اندر یہ اگ کے بار بار ہو جائے، پھلدار ہو جائے۔ تو مساعد زمین تبھی ہوتی ہے جب اسے جوتا جاتا ہے، اسے نرایا جاتا ہے، جو بھی اس کے امور ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس دل کو تیار کیا جائے توحید کے بیچ کے لیے۔ اور اگر انسان فواہش میں مبتلا رہتا ہے، خواہشات نفسانی کا پیروکار ہو جاتا ہے، اس میں غرق رہتا ہے، اور جنبہ حیوانیت اس کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے، تو اب وہ زمین کو بنجر کر لیتا ہے، پھر بیج کے قابل وہ نہیں رہتی کہ بیج اگا سکے توحید جیسا۔ توحید بذریعہ کہ زمین پاک رشد کی بنائے، یہ ایسا بیج ہے کہ جو پاک زمین میں رشد کرتا ہے۔ تو زمین ہے فاسد و شورزار، ان بذرہ فاسد کر دے ازبر۔ بعض زمین آپ نے دیکھی کہ وہاں پہ بیج ڈال دو تو بیج ہی خراب ہو جاتا ہے، اصلا اگنا تو دور کی بات ہے۔ مثلا نمکین زمین ہے تو وہاں بعض چیزیں نہیں اگتی، وہاں پہ خاص کانٹے دار چیزیں ہی اگتی ہیں، مثلا بعض جگہ پہ اچھے پھل درخت اس طرح کے جو فائدے مند ہوتے ہیں، پھول والے خوبصورت لگنے والے، وہ نہیں اگ پاتے۔ تو یہ توحید ایسا بیج ہے کہ جو صرف پاک زمین میں رشد کرتا ہے، اور فاسد زمین میں یا نمکین زمین میں یہ بذر خود فاسد ہو جاتا ہے، یہ بیج خود خراب ہو جاتا ہے اور رشد نہیں کر پاتا ہے۔ اگر انسان در عمل شہوت ران و مادے پرست و اسیر شہوت گردد، اگر انسان عمل شہوت رانی پوتا رہا ہے اور مادی گرائی پوتا رہا ہے، صرف دنیا بھی اچھا ہی دیکھیں، یہ والی مشین، یہ والی گاڑی، یہ والا کولر، یہ والا اسی، بس اسی میں غرق ہو، تدریجاً افکار و اندیشہ ہائش ہم بے حکم اصل انطباق با محیط روحی و اخلاقی باصل انطباق ہے، جیسا باہر دیکھتا ہے ویسے ہی اندر میں دیکھتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ اندر سے بنتا چلا جاتا ہے۔ تو جب باہر سے شہوت اور برائیاں اور گناہ اور مادیات ہوں گی تو اس کے اندر کا انسان، اس کی روح کا انسان کو ایسے ہی ہوتا چلا جائے گا، تو وہ اندر سے بھی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر باہر ماحول اچھا ہوگا، کہتے ہیں نا بزرگ کہتے ہیں صحبت اچھی ہونی چاہیے، صحبت اچھی کیوں ہوتی ہے؟ اچھی چیز سیکھتے ہیں اور اپنے اندر کے انسان کو بھی ہم اچھا بناتے ہیں۔ بری صحبت سے کیوں بچاؤ؟ کیونکہ بری چیز دیکھ کے پھر اندر بھی ویسے ہی تبدیلیاں ہونے لگتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایسی صحبت اختیار کرنی ہے، ایسا ماحول اختیار کرنا ہے کہ جس سے ہم اندر سے سدھر سکیں۔ اس لیے کہا ہے کہ علماء کی مجالست اختیار کیجیے، کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں ان کا اندر خوف خدا ہوتا ہے۔ جب ہم انہیں دیکھیں گے کہ یہ اتنے بڑے عالم ہو کے، اتنے مومن و متقی ہو کے بھی اور خوف خدا مبتلا ہیں، اور ہم اتنے گنہگار، تو خود بخود انسان خوف خدا میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ ہماری زندگی میں اس کا بہت اثر ہوتا ہے صحبت کا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تدریجاً افکار و اندیشہ ہائش ہم، جب باہر شہوت رانی کرے گا تو اس کی فکر اور سوچ بے حکم اصل انتباہ، اصل انتباہ کیا کہتے ہیں کہ جو باہر دیکھ رہے ہیں وہی اندر ہماری فکر میں با محیط روحی و اخلاقی و سازگار اسی کے ساتھ سازگار ہو جائے گا، پھر اس کے لیے وہ عادی بات ہو جائے گی۔ شروع میں ڈر ڈر کے کرے گا، بعد میں وہ عادی بات۔ عظیم روز کے خداوند ہدایت گر یہ قرآن را خاص سے پارسیان، اسی وجہ سے خداوند عالم نے قرآن کریم کو ہدایت قرار دیا ہے، کس کے لیے؟ متقین، للمتقین، متقین کے لیے ہدایت۔ تو پہلے
تقوی اپنے اندر لانا پڑے گا، تب ہم قرآن کریم کی ہدایت کو درک کریں۔ یہ کہہ رہے ہیں خداوند ہدایت کریے قرآن را خاص سے پارسیان وہ ہشدار دہندگی آمرا مخصوص کسانی میدانت کہ جانشون در اثر غرق شدن در شہوت ہر نموده، اور اس کی جو الرٹ ہے قرآن کریم کا، جو مثلا ڈرانا ہے، وہ انہی لوگوں کے لیے مخصوص ہے کہ جن کے دل میں ابھی جگہ بچی ہے، جو ڈر سکتے ہیں، جو سدھر سکتے ہیں، کل ملا کے جن کی زمین ابھی پوری طرح بنجر نہیں ہوئی ہے، ان سے ہی خطاب ہے ڈرانے کا کہ بھئی دیکھو اس زمین کی طرف توجہ دو، یہ ہدایت کا بیج اس میں نہیں اگنے کا ہے اگر تم یہ زمین پوری طرح سے ختم کر دی۔ اوج گیری مفاسد اخلاقی و اجتماعی در مغرب زمین در دو سے قرن اخیر زمین گرایش و معنویت را در مردم آن سرزمین کا کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی مفاسد، اجتماعی مفاسد مغربی دنیا میں اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور بڑھ گئے تھے پہلے بھی، کہ معنویت کی طرف لوگوں کی توجہ اس جگہ پر کم ہو گئی، اور یہ سبب بنی وہ موجود شد، اور سبب بنی کہ بے لحاظ اعتقادی نیز معرفت کا انکار کیا۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھ لیا تو کہ باہر سے یہ اندر کی طرف آتا ہے، جب آدمی دیکھتا ہے سبھی منکر ہیں خدا کے، سبھی منکر ہیں دین کے، اور جو دیندار رہے بھی ہیں ان کا تو خدا صرف خدا رہا، وہ بھی اس دن بھی مثلا شراب بھی پی، شراب پینے سے کچھ ہوتا ہے، تو بس وہ دینی چیز باقی نہیں رہتی۔ کان عاقبت الذین عصوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، اسی ہتھیار سے باہمین حرب بود کے غرب مسیحی اسپانیارا از تصرف مسلمانان خارج کر، یہی ہتھیار انہوں نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا تھا، جس میں آج مسلموں خود مبتلا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، وہاں کے مسلمانوں کو شہوات، ہوس رانی، جنس پرستی اس میں مبتلا کر دیا، اور بس ان کی پوری زندگی وہی ہو گئی، اور پھر آسانی سے پورے اسپین پر قبضہ کر لیا۔ آج بھی اسپین میں مسلمانوں کی کتنی یادگار ہیں، مسجدیں ہیں، لیکن جب انسان دین سے دور ہو جاتا ہے اور شہوت میں غرق ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دین کیا چیز رہ جاتی ہے، اس کے لیے جان کیوں دینے لگا، وہ صرف شہوات کے لیے جان دے سکتا ہے۔ باہمین حرب بود کے غرب مسیحی اسپانیارا از تصرف مسلمانان خارج کر، اسی حربے سے مسیحی لوگوں نے اسپین کو مسلمانوں کے تصرف سے خارج کر دیا۔ آنان باگستران بنے بساط عیاشی حارزگی و شہوت رانی درمیان مسلمانان در صفحہ شن رکھنے کردہ، یعنی انہوں نے مسلمانوں کے درمیان میں اس طرح کی چیزوں کو رائج کر کے ان کی صفوں کو توڑ دیا، ان کے انسجام کو پامال کر دیا، اور پھر وہ خود ہی شکست خوردہ ہو گئے ایک طریقے سے۔ جب انسان شراب کے نشے میں مست ہو تو کیا اس کے لیے کسی بندوق، تلوار، توپ کی ضرورت ہوتی ہے اسے ہرانے کے لیے، وہ تو خود ہی گرا پڑا ہوا۔ در صفائی شون رکھنے کردہ نانگاہ برنیت شون خود جامع عمل پوشا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو چکی، اندر سے اب ان کے اندر مقاومت باقی نہیں رہی ہے۔ مقاومت کہاں سے ہوتی ہے، جب زمین تیار ہو۔ مقاومت وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کا دین مضبوط ہوتا ہے، دین اگر ہے تو مقاومت کا سبب بنتا ہے، تبھی انسان اپنے ایثار اور قربانی کے جذبے کو پیش کر سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے، تو جب اس کے اندر دین موجود ہے۔ خلاصہ، مهم ترین عوامل گرایش به الحاد و گریز از دین در مغرب زمین عبارتاً است، یعنی مهم ترین عوامل اور اسباب الحاد کے یا دین سے دور ہونے کے مغرب زمین میں وہ یہ ہے
نارسائی مفاہیم دینی کلیسا، کیونکہ جو کلیسا مفاہیم پیش کرتا تھا وہ نارسا تھے۔ کلیسا تصویری انسانی از خدا رائے میداد، کلیسا ایک انسانی شکل خدا کی پیش کرتا تھا، خدائی کے پیکری انسانی داشت، ایسا خدا جس کا جسم انسان کا تھا، اما بسیار بزرگ، لیکن ایسا جسم میں بہت بڑا تھا، وہ ہے وہی جو لاکھوں میل کی ایک آنکھ سے دوسری آنکھ کی دوری لاکھوں میل کی دکھائی دیتی ہے۔ خرد آدمی ہرگز چنین خدائی را نمی پذیرا، انسان کے عقل ایسے خدا کا انکار کرتے ایسا کیسا خدا؟ خشونت ہے کلیسا، کلیسا اور چرچ نے جو ظلم و ستم کیے مغرب زمین میں وہ بھی سبب بنے کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں۔ کلیسا برائے تحمیل تفسیر خاصی کہ خود از مفاہیم دینی داشت، لیکن جو کلیسا نے دین سے جو چیز سمجھی تھی ایک خاص چیز، بس اسے بھی دوسروں کے اوپر وہ تحمیل کرتے تھے کہ بس یہی دین ہے جو ہم سمجھا رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جیسے آج جو ہے مسلمانوں میں بھی مثلاً جو کٹر پنتھی ہیں، داعش والے ہیں، اور دوسرے جو طالبانی اور وہابی فکر کہتے بس یہ اسلام، اگر ہمارے علاوہ کسی نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں بس ہم کاٹ دیں گے کیونکہ وہ کافر۔ یہ ایسے ہی کلیسا نے کیا، بالکل وہی فکر ہے۔ آپ یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فکر کہاں سے آئی، اسلام میں تو ایسی فکر تھی نہیں، پھر یہ کہاں سے آئی؟ تو ان کا سر چشمہ بھی اسی سے پتہ چلتا ہے۔ کلیسا برائے تحمیل تفسیر خاصی کہ خود از مفاہیم دینی داشت، یعنی چرچ اس تفسیر کو جو خاص تفسیر تھی جو انہوں نے سمجھا تھا دینی مفاہیم سے، وہ تحمیل کرتا تھا دوسروں پر، وہ مجبور ساختہ نے مردم پر پتیشانہ اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ اسے قبول کریں۔ مخالفان خود را آزار و شکنجے بھی دار، جو اس فکر کے اس تفسیر کے مخالف تھے ان پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، حتیٰ اس کشتن آنا نیز خودداری نہیں کرتی، یہاں تک کہ انہیں مارنے سے بھی کوئی پرہیز نہیں تھا، کوئی گریز نہیں تھا۔ اکسول عمل مردم در برابر خشونت تھا، جب ایسا ظلم و ستم تھا تو لوگوں کا ریئیکشن بھی ہونا تھا، تو لوگوں کا ریئیکشن اس طرح کی ظلم کے مقابلے میں چیزیں جو نفی مذہب و انکار خدا نہ تھی، انہوں نے اصلاً انکار کر دیا مذہب کا ہی، تو جب مذہب ایسا ہے ایسا ظالمانہ مذہب، تو بھئی مذہب کو ہی نہیں مانتے، ایسا خدا کہ جو ایسی چیزوں کو ہم سے چاہتا تو ہم خدا کو، جیسے یزید نے کر رکھا تھا، یزید ظلم کر رہا تھا اصحاب کے اوپر، فلاں کے اوپر، امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامت براع مثل یزید، اگر یزید جیسے حاکم ہونے لگے اسلام کے اور یہ اسلام ہے تو علی الاسلام السلام، اسلام کو یعنی میں خدا حافظی کرتا ہوں ایسے اسلام سے جو یزید کا اسلام جس میں ظلم و ستم ہو، لوگوں کی آزادی سلب ہو۔ تو یہ چیز جو ہے کلیسا والی تھی، کلیسا ایسے وہ کرتا تھا کہ لوگوں کا بھئی یہ والا دین ہمیں نہیں چاہیے۔ نارسائی مفاہیم فلسفی، الہیات و کلام در غرب نتوانست تبیین صحیح واقعی پسندی از وجود خدا و سایر عقائد دینی ارائے ہے۔ الہیات اور کلام مغربی دنیا میں وہ استحکام جو ہونا چاہیے عقائد اور اصول میں، وہ نہیں پیش کر سکا کلیسا، کیونکہ جو الہیات انہوں نے پیش کیے وہ اتنے ایسے تھے کہ مطلب معقول تفسیر نہیں کہا جا سکتا، جب معقول تفسیر نہیں تھی تو دفاع بھی اس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو الہیات و کلام در غرب نتوانست، یہ کہہ رہے مغربی دنیا میں جو الہیات اور کلام تھا وہ صحیح اور عقل پسند خداوند عالم کی تصویر نہیں پیش کر سکا، اور دیگر عقائد دین جو کچھ بھی تھے، تو جب یہ نہیں پیش کر سکا تو بہرحال جب بات ہی نہیں پہنچ رہی تو سامنے والا حکم کیا۔ اسی طریقے سے مفاہیم اجتماعی اور سیاسی جو تھے وہ بھی ایسے ہی تھے جو کلیسا نے پیش کیے، کہ جو پوری طریقے سے سامنے والے کو مطمئن نہیں کر سکتے تھے۔ در غرب ان پندار غلط طرقہ شدہ بود، مغربی دنیا میں یہ غلط گمان تھا
کہ پذیرفتن حاکمیت دین، کہ دین کی حاکمیت کو قبول کرنا ملازمت با سلب کامل آزادی افراد، کہ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے بالکل اس کا لازمہ کیا ہے کہ افراد کی تمام آزادی سلب ہو جائے. یعنی کیا؟ یعنی اگر دین قبول کیا تو آزادی ختم، اگر آزادی چاہیے تو دین کا انکار کرو. از ہندو مردم دین و خدا را رہا کر. لوگوں کو آزادی چاہیے، لوگوں نے دین کو اور خدا کو چھوڑ دیا تاب آزادی اجتماعی دستیاب، تاکہ وہ اجتماعی آزادی تک پہنچ سکے. در حالی کے دین راستین الہی مناسب ترین بستر برائے آزادی ہے ان سیاسی و اجتماعی. در حالانکہ جو سچا دین ہوگا، دین حق ہوگا اور الہی دین ہوگا، وہ سب سے بہترین آزادی انسان کو عطا کرتا ہے. اور چاہے وہ سیاسی آزادی ہو، چاہے وہ اجتماعی آزادی ہو، ہر طرح کی آزادی عطا کرتا ہے. اظہار نظر غیر متخصص، کہہ رہے ہیں غیر متخصص جب اظہار نظر ہوگی تو بہرحال دفاع نہیں کیا جا سکتا، وہ دین قابل قبول نہیں ہو سکتا. اور مغربی دنیا میں بھی ایسے ہی ہوا. بعض افراد نے، ان لوگوں نے نظر دی کہ جو واقع مستحق نہیں تھے کہ نظر دے سکتے تھے، لائق نہیں تھے اس بات کے، تو وہ نظر دیتے. در غرب منیز در شرق، چاہے مغربی دنیا ہو یا مشرقی دنیا، ہر کس بے خود حق دادے. ہر کسی کو یہ سمجھتا ہے، جیسے ہندوستان میں ہمارے ڈاکٹری کی دوائی، جب کسی کو بھی مرض بتانے لگو ہم سے خود، مطلب کوئی تو مجھے نزلہ ہو رہا ہے یہ کھا لو، مجھے بخار ہو رہا ہے کہ یہ کر لو، تو ہر آدمی ڈاکٹر بنتا ہے. یا دینی مسائل میں کسی بھی آدمی کو جو ابھی اصلاً اردو بھی نہیں جانتا، عربی تو دور کی بات ہے اور عربی جاننا بھی کافی نہیں ہے دین سمجھنے کے لیے، تو جو آدمی اردو نہیں جانتا وہ آدمی دین کے مسائل میں نظر دیتا ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹری کے مسائل میں تو یہ چیز ایسی ہے، جب ایسے نظر دے گا آدمی تو گڑبڑی ہونی نہیں. تو ایسے یورپ میں ہوا، تو غرب میں بھی اور مشرقی دنیا میں بھی ہر کس میں خود حق دادے. امید ہے ہر شخص نے اپنا آپ کو حق دیا اور دیتا ہے کہ دربار معارف دقیق دینی سخن پہ ہوئے کہ دین کے دقیق اور علمی مسائل جو ہوتے ہیں جن کے بارے میں نظر دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور یہ نظر دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان امر موجب گشت مطالبی بے عنوان دین بے مردم گفت سبب. یہ باتیں سبب بنی کہ لوگوں کے درمیان میں دین کے عنوان سے وہ چیزیں پیش کی جائیں جن کا دین سے کوئی ربط نہیں، کہ نزد آگاہان پذیرفت نہیں، جو صاحبان علم و شعور تھے ان کے نزدیک قابل قبول. مطلب ہمارے معاشرے میں مثلا ایسی شریعت بنا دی ہے، دین کو اتنا سخت بنا دیا ہے کچھ جاہل متقی افراد نے کہ اب لوگ دین کے قریب نہیں آتے. دین تو بہت اچھی چیز ہے، حقیقت دین پر عمل کر کے دیکھیں، دین کو سمجھ کے دیکھیں، سمجھے دیکھیں کہ کتنا وہی چیز پیش کرتا ہے جو ہمارے اندر سے طلب ہے. کیونکہ دین فطرت ہے ہمارا، بالکل ہماری فطرت کے مطابق ہے. تو دین جو ہے وہ غیر متخصص افراد اگر اس میں اظہار نظر کرتے ہیں تو مشکل پیش آنے والی. پھر ایک اور عامل ناسازگار نشاندازہ دینداری باسعادت درجنی. بھائی ایک تصویر پیش کری ہے ہم نے، آخری پوائنٹ ہے یہ تو خلاصہ بھی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آج ہی پیش کیے. کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے یورپ نے دین کو پیش کیا کہ اگر آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا آرام چاہتے ہو تو بس یہاں پریشان رہو. تو بعض نے مثلا خالی ہوئی نہیں، مشرق دنیا میں بھی ایسے فرقے آئے. ہم نے پچھلے جلسے میں اشارہ کیا تھا کہ صوفی جو تھے، بعض گروہ جو ہیں ان میں ایسے تھے کہ جو گندگی میں رہتے ہیں، آئے ہوتے خدا گندگی کو پسند کرتا ہے، اشرف المخلوقات کو گندگی میں ڈالے گا. تو یہ اس طریقے کی چیزیں کوئی ہم کیوں رہ رہے ہیں، فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، کام نہیں کر رہے، یہ نہیں کرنے، اگر یہاں پریشانیوں میں رہیں گے تو ادھر آرام ملے گا. اسلام بلکہ حقیقی دین کہنا چاہیے، اسلام کا نام نہیں لیجیے، بلکہ حقیقی اور الہی دین وہ کہ جو دنیا اور آخرت کا آرام دونوں طرح کا عطا کرتا ہے انسان کو. اور اگر دنیاوی آرام اہم نہ ہوتا تو خدا نے دنیا بنائی ہے
کہ ایک اصول کے تحت اس دنیا میں زندگی کیجیے اور اس دنیا کو آخرت کے لیے ذریعہ بنا لیجیے اور آخرت کے آرام کا سبب بنے۔ تو اگر ہم مثلا دیکھو ایک چھوٹی سی بات، واقع اگر ہم نے کسی کے مثلا 100 روپے چھین تو کیا ہمارا اندر سے آرام ملے گا ہم؟ لیکن اگر ہم نے 10 روپے کسی غریب کی مدد کر دی تو جو اندر سے آرام ملتا وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ اس پر سوچ کے دیکھیے، وہ جو آرام اندر سے مل رہا ہے یہ دنیاوی نعمت ہے، اس آرام کو ہم کسی اور طرح سے پا ہی نہیں سکتے۔ وہ جو قرآن کریم میں نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو ذکر یعنی یاد خدا۔ اگر ہم واقعی غریبوں کی محتاجوں کی مدد کریں تو وہ جو اندر سے اطمینان ملتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں۔ تو یہ چھٹا عامل تھا کہ جو یہ پیش کرتا تھا کہ مثلا اگر دینداری تمہارے اندر ہے تو دنیا داری نہیں ہو سکتی، آخرت اگر چاہیے تو دنیا نہیں مل سکتی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو خلاف عقل ہے، خلاف انسانیت ہے، خلاف حقیقت انسانیت، اس کے خلاف فساد اخلاقی و عملی۔ بھائی ایک جب غرق ہو جائے گا انسان برائیوں میں تو پھر اسے اچھائی کی تلاش بھی نہیں رہتی ہے، اور اگر اچھائی پیش کریں گے بھی اس کے سامنے تو پھر وہ اچھائی کو اچھائی نہیں مان سکتا۔ ایسا سمجھ لیجیے جیسا مطلب کوئی چمڑے کی مارکیٹ میں کام کر رہا ہے، وہ بدبو دماغ کو اڑا رہی ہے اور وہیں پر مستقل رہتا ہے۔ اب اگر جو ہے اسے عطر فروشوں کی مارکیٹ میں سے گزار دیا جائے تو لاکھ جو ہے اچھی چیز ہے، خوشبو حسب، مگر وہ شاید اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے، وہ بے ہوش ہو جائے وہاں پہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ اب اس کی زندگی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جب گندگی کے کوئی چیز عادی ہو جاتی ہے، جب شہوت رانی، فساد، برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے کوئی چیز، تو پھر اچھائیوں کے لیے وہ شخص آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ زمین تبھی تیار ہوتی ہے اچھائی کے لیے کہ جب پہلے سے اس کے اندر جوتا جائے، اس کے بعد ہی بذر توحید کا بیج اس کے اندر اگ سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل سے انشاءاللہ تعالی بحث توحید آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔